خواتین کی وراثت کی بات کر رہی ہیں نا کہ خواتین دے رہی ہیں، میں نے تو لوگوں کو ایسے دیکھا ہے کہ وہ خواتین کے نام پر کوئی بھی جائیداد نہیں کرتے کہ خدا نہ خواستہ کل کو اس کی ڈیتھ ہو جائے گی تو اس کا حصہ اس کے بھائیوں کو بھی جائے گا اور اس طرح۔ میڈم ٹیکس بچنے کے لیے تو ویسے سارے خواتین کے نام ہی ہوتا ہے. آج کل بیویاں کافی لینڈ لارڈ ہو گئی ہیں، اسی وجہ سے ہو گئی ہیں کیونکہ ٹیکس سے کافی بچت ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو میں آپ کو کانسیپٹ بتا رہی ہوں یہ بھی سوسائٹی کا ہی حصہ ہے. یہ سوسائٹی کا حصہ ہے، لیکن میرے خیال میں یہ چیزیں شاید آف دا ویو رہی ہیں آپ سے. لوگ آج کل اپنی بیویوں کے نام زیادہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ٹیکس سے بہت اچھے طریقے سے بچا جاتا ہے. لیکن اب ٹیکس کی اسٹریٹجی بھی ظاہر بات ہے حکومت بھی جو ہے اس کے ساتھ ساتھ اسمارٹ ہو رہی ہے، تو اس نے بھی اس میں چینج ڈال دیا کہ اگر وداؤٹ اینی مینس آپ کی بیوی کے پاس اتنے جو ہیں وہ پراپرٹی ہے تو کوشچن مارک ہونے لگ پڑے. پہلے یہ نہیں ہوتا تھا اور بہت سارے ہمارے جو ہیں بیوروکریٹس ہی ہیں جو کہ یہ کام کر رہے ہیں اس چیز سے بچنے کے لیے. آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ اب ہم وراثت پہ آ جاتے ہیں کہ ہمیں ایک تو کیوں نہیں پتا، وہ میں نے آپ کو بیسک بات بتا دی. اب کورٹس میں کتنے لوگ آتے ہیں، آپ کا دا سیکنڈ کوشچن. تو کورٹس میں کیسے وہ انسان آ سکتا ہے جس کو ایک سمجھ ہی نہیں، جب تک اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں اس چیز کی ایلیجبل تھی تو میں کورٹس میں آؤں گی. حالانکہ اب جو ہے لوگوں کو جیسے پتہ چل رہا ہے، وہ پہلے یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے جہیز لے لیا وہ ہم نے اسی کی مد میں لے لیا، بالکل ایسے، ٹھیک ہے، شادی پہ خرچہ کر دیا، بالکل شادی میں جہیز دے دیا، وہ اسی مد میں ہو گیا. اور سارٹ آف یہی بتایا جاتا تھا کہ بھئی تو دیکھو پراپرٹی میں تمہارے 20 لاکھ روپے تھا، تمہاری شادی پہ ہم نے جو ہے وہ 10 لاکھ کا خرچہ کر دیا، تمہیں جہیز دے دیا، سو تمہارا جو ہے وہ اب آپس میں ہاں بالکل تم نے جو ہے وہ ہو گیا، ختم ہو گیا، بیلنس ہو گیا. اب بات رہ گئی ہمارے سامنے کہ ٹھیک ہے 10 لاکھ تو ہو گیا، اب وہ جو 10 لاکھ کا حصہ تھا وہ کہاں ہے؟ اور پہلی بات یہ کہ تم نے وہ کام کیا جو کہ شرع کے خلاف تھا اور جو شرع کے مطابق تھا وہ تم نے کام نہیں کیا. اور یہ بات کہ پھر ٹریننگ نہیں ہے، ایک عورت کو پھر ٹریننگ نہیں ہے، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہاں بھائی صحیح کہہ رہے. پھر اس کے بعد ایموشنلی ٹراما دیا گیا، تمہارا بھائی تم سے پھر ملے گا نا، پھر تو سانو منہ نہ بکائیں، میرا اے کر تیرے لیے ختم، اسی مر گئے. تو کیا کیا؟ ایموشنل ٹراما دیا گیا، وہ ایسا جکڑ لیا کہ اس کے منہ بھی بند ہو گیا اور اس کی آنکھیں بھی بند ہو گئیں اور اس کا دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا. اس کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہوا اور کیسے ہوا. اس نے کہا جو ہوا ہے صحیح ہوا، کم از کم رشتے تھے بچ. یعنی کہ وہ رشتہ جو کہ بیس ہی غلط چیز پہ کر رہا ہے، ایک ایسی چیز پہ بیس کر رہا ہے جو کہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، جس کی ایگزسٹنس ہی نہیں ہے. اسی وجہ سے تو ہم سپیریئر ہیں. ہم اپنے آپ کو ایز اے مسلم سپیریئر کیوں کہتے ہیں؟ اسی لیے تو کہتے ہیں کیونکہ ہمیں وہ چیزیں لکھ کے دے دی گئیں جو کہ دوسروں نے اپنے ذہنوں سے سوچ کے بنائی. ہمیں اس اعلیٰ ذات نے لکھ کے دے دی جو کہ ہر بات کو جاننے والا تھا. اس نے ہمیں بتا دیا کہ یہ ریالٹی ہے، اسی میں حکمت ہے. تو اس نے جب بتا دیا تو آپ اور میں کون ہوتے ہیں اسے ڈینائی کرنے. اچھا، ہم لوگ اسلام کو یا پھر اپنے جو دین کی تعلیمات ہیں اس کو بھی اس حد تک امپلیمنٹیشن کرتے ہیں، اس حد تک اس پر بات کرتی ہیں جتنی وہ ہمارے لیے بینیفیشل ہوتی ہے. بالکل اپنے مطابق ہم نے اس کا مطلب نکالنا ہے، جیسے ہم قانون کے ساتھ کرتے ہیں. بلکہ غریب تو کم ہی کرتا ہے، ہم جیسے عام لوگ تو کم ہی کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگ زیادہ کرتے ہیں. قانون کی تشریح بھی اپنے مطابق اپنے حساب سے کرتے ہیں، اور ویسا ہی ہم دین کے ساتھ کر رہے ہیں. انٹرپریٹیشن جو ہے وہ ہماری پک اینڈ چوز پہ ہے. یو کین سے کہ ہم جو ہے اسلام کو بھی، میں نے کہا نا اصل میں ہمارے ہاں پڑھنے کا، سمجھنے کا، سیکھنے کا تو رواج نہیں. میں نے آپ سے بات سنی اور میں نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں منع کیا گیا ہیئر سے پہ مت جاؤ، گو اور جا کے اس کو چیک کرو، تحقیق کرو، ریسرچ کرو، اس کو ویریفائی کرو. ہو سکتا ہے جو تم نے سنا وہ غلط ہو. کیوں کہا گیا؟ دیکھیں ہر بات کے اندر ایک پوری دنیا بستی ہے. بے شک یہ ہر بات کے اندر آپ کی ہر چیز کو سمجھایا گیا ہے. اسی لیے سمجھایا گیا ہے کہ کیونکہ آپ جب بات کو سمجھنے والے بن جائیں گے، آپ فہم والے بن جائیں گے تو آپ کے لیے آسانیاں. آپ کو پتہ ہے وراثت کا فائدہ کیا ہے؟ وراثت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان اس دنیاوی جو روزمرہ کی بھاگ دوڑ ہے نا اس میں سے ہٹ جائے اور بہتر طریقے سے اپنی زندگی کو آسانی سے گزار سکے، لالچ میں نہ پڑے. سوچیں کہ اگر آپ کو وراثت میں ایک اچھا خاصا گھر مل رہا ہے، آپ کو جو ہے اس کے اوپر اتنا انویسٹمنٹ ہوئی ہے کہ آپ اس کو رینٹ آؤٹ کر سکتی ہیں اور اپنی زندگی آرام سے گزار سکتی ہیں، تو کیا آپ کسی اور کے پاس مانگنے جائیں گے؟
تو یہ آپ کو اصل میں وراثت کا کنسیپٹ اس لیے دیا گیا کہ زندگی کو سہل کیا جائے, آسان بالکل. اگر وہ آسان ہوگی تو آپ کا تعلق جو ہے وہ اللہ کی طرف بہتر ہو جائے, رادر دین دنیا نہیں کہوں گی, دنیا بلانگس ٹو اللہ, آپ کی شدان سے کم ہو جائے گا. کیونکہ جب آپ ایک گھر بنانے میں, آج کل ایک بندہ ایک گھر بنانے میں پاگل ہو جاتا ہے, اس کی بری حالت ہو جاتی ہے, وہ بیچارہ روز بھاگتا ہے, صبح سے 8 سے 9 سے 5 بھاگتا ہے اور نوکری کرتا ہے اور کہتا ہے بس بس بنا لو. اس کے اندر اس کے پتہ نہیں کتنی زندگی کے وہ جو اچھے مومنٹس ہیں نا وہ کھو دیتا ہے. بالکل اس نے جو وہ کہتے ہیں نا اپنی زندگی کی شاید بچپن, جوانی, اپنی زندگی کے ایک مڈل ایج کو انجوائے کرنا ہوتا ہے, وہ سب نکل جاتا ہے صرف اس گھر کو بنانے میں. اور جب وہ گھر بنا لیتا ہے تو اس گھر کو وہ انجوائے بھی نہیں کر پاتا, اس کا مرنے کا ٹائم ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد اس کی جو اولاد آتی ہے اس کو وراثت کا نہ پتہ ہونے کی وجہ سے وہ لٹیگیشن میں چلا جاتا ہے, اور لٹیگیشن میں سب کچھ اینڈ ہو جاتا ہے, اور ملتا کیا ہے, صرف رسوائی. تو اصل میں وراثت از ناٹ اونلی کہ آپ کو حق کیا مل رہا ہے اور آپ اس کی حقدار ہیں یا نہیں, بلکہ وراثت کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک کی زندگی کو سہل کرنا, آسان کرنا, اور اس کو اس طرف لے کر جانا کہ وہ اپنی زندگی کو بہتر اور نارملائز زندگی گزار سکے. لیکن کتنے کی وہ حقدار تھی, یہ کوشچن وہیں پہ رہ گیا. تو یہ کوشچن ایلیٹ کلاس ہو یا آپ کی لیسٹ کلاس ہو, دونوں کو ہی نہیں پتہ. یہی آپ کی سب سے پہلا کوشچن کہ آپ کتنے کے مالک تھے, اللہ نے آپ کو کتنی آسانی پیدا کر کے دی ہے. وہ جس دن وہ کاروبار شروع ہوا, جس کاروبار سے یہ گھر کاروبار یہ ساری چیزیں, اس دن اللہ نے اس میں آپ کا حصہ ڈال دیا, اس لیے وہ چل رہا تھا کاروبار. کوئی آپ نے اپنے بھائی سے نہیں مانگا, باپ سے نہیں مانگا, باپ کو اللہ نے اس کا حصہ دیا, اس بیٹی کے پیدا ہوتے ہی وہ حصہ دے دیا. اس وجہ سے وہ کاروبار فلرش کر رہا ہے. اس کے فلرش ہونے کی وجہ جو ہے وہ بیٹی کا پیدا ہونا ہے, اس کا حصہ آیا, اس کے بیٹا پیدا ہوا, بیٹے کا حصہ آیا, بیوی تھی, بیوی کا حصہ آیا, تو سب اپنے اپنے حصے لے کر اس گھر میں آئے. کسی بندے کا کسی پہ کوئی احسان نہیں. اور اللہ نے کہا کہ جب تم مر جاؤ تو یہ چیزیں ان میں ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گی, ویسے ہی جیسے میں نے تمہیں دی تھی. یعنی کہ کوئی نئی اور انوکھی بات تو ہوئی نہیں. لیکن ہمیں ان چیزوں کو سمجھ جو ہے وہ نہ ہی تو ہماری ہائر کلاس کو ہے, نہ ہی ہماری دوسری کلاس کو ہے, کسی بھی کلاس کو بھی, مڈل کلاس کو بھی نہیں ہے, کہ ان کو بھی یہ نہیں پتا کہ ہم جو ہے وہ کہاں ہیں اور ہم کتنے کے حقدار ہیں, ہمیں اللہ نے کتنے حق کے ساتھ پیدا کیا, وہ کیا حق تھا, کتنے کی ہم وراثت کے مالک تھے, یہ آپ کو نہیں پتا. وراثت یہی ہے نا کہ جو آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کا رزق ڈیسائیڈ ہے, رزق میں سب کچھ آتے ہیں, جو رزق آپ کا وہ ڈیسائیڈ ہے وہ یہ بھی ڈیسائیڈ تھا کہ آپ اتنے کی مالک ہوں گی. ہمارے تو گھروں میں کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ میرا خیال کہ فیمیلز کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا, وہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی, وہ میل کا آپ نے کہا کہ مرد کیوں حق دے گا, بہن بھی تو دے سکتی ہے نا, بیوی بھی تو دے سکتی ہے,